السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشغلوا قلوبكم عن سب الملوك ولكن تقربوا إلى الله تعالى بالدعاء لهم فيعطف الله قلوبهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج کی اس مجلس میں یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم زبان کی نعمت کا کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں قرآن و حدیث پر مشتمل شریعت سے اور احکام سے جو معلوم ہوا ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے جو بولنے کی نعمت ہے، فرمایا گیا وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اللہ نے تعلیم دی ہے بیان کی، اپنی زبان کے استعمال کی۔ تو اس موضوع پر آج ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ آدمی بولتا ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے منہ میں زبان ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے، لیکن تجربہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے، اور ہم تو خود اپنی ذات کو بھی اس سے الگ نہیں کرتے، کہ ہم سب سے زیادہ مس یوز اور غلط استعمال اپنی زبان کا کرتے ہیں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے جو بولتی ہے، سب سے زیادہ اعمال جو ہیں وہ اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ انسانی بدن کا کوئی اور پارٹ، کوئی اور حصہ اتنا استعمال میں نہیں ہوتا جتنا زبان استعمال میں ہوتی ہے۔ آدمی اچھا بھی بولتا ہے، برا بھی بولتا ہے، اس کی زبان سے پھول بھی جھڑتے ہیں اور دل بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ زبان شعلہ فشانی بھی کرتی ہے اور آگ بھی بجھاتی ہے۔ یہ زبان لڑائی جھگڑے بھی پیدا کرتی ہے اور اسی زبان سے صلح اور صفائی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں یہ سنا ہے کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ جائیں گے وہ اپنی زبان کے کرتوتوں کی وجہ سے جائیں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ زبان پہ کنٹرول کرے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضرت عقبہ ابن عامر نے، کہ من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نجات اور کامیابی کن چیزوں میں ہے؟ آپ نے 3 باتیں بیان فرمائی، اور سب سے پہلے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھو، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پہ رو۔ یہ نجات کا وہ راستہ ہے، اس میں سب سے اولیت آپ نے زبان پہ کنٹرول کے دی کہ زبان اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے محبوب ترین لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی لوگوں میں زبان کا بہت ہی بہتری کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر بولتے ہیں، تول کر بولتے ہیں کہ ہماری زبان کے استعمال سے، زبان چلانے سے کسی کا دل نہیں ٹوٹ جائے۔ لیکن جن لوگوں سے ہمیں وابستگی زیادہ نہیں ہوتی، تعلق زیادہ نہیں ہوتا، جن سے ہمارا مفاد وابستہ نہیں ہوتا ہے، ان کو ہم کھل کر بولتے ہیں۔ حالانکہ زبان تو ہر ایک انسان سے، چاہے وہ ہم مذہب ہو یا غیر مذہب کا ہو، اس لیے کہ آدمی کی پہچان جو ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، جو وہ بولتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت آپ نے کے ذریعے مرتب ہوئی، جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس میں ہر ایک کے لیے زبان کے استعمال کا پابند بنایا ہر مسلمان۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے اندر جو وقت کے حکام ہوتے ہیں، جو رولر ہوتے ہیں، جو بادشاہ ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ساری رعایا ان کے فیصلوں سے اور ان کے نظریات سے خوش ہو، اس لیے لوگ ہر کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے، اپنی زبانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔
یہ چیز اس دور میں بھی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ اس طرح زبانوں کا استعمال لوگ غلط کیا کرتے تھے حکام کے بارے میں، اور جو یوں سمجھ لیجیے کہ اولو الامر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ تم پر اگر کوئی ظلم کیا گیا، کوئی زیادتی کی گئی، تمہارا کوئی حق دبایا گیا، تم کو پریشان کیا گیا، تو تم اپنے زبان کا غلط استعمال کرنے لگو، اس کو گالیاں بکنے لگو، اس کو برا بھلا کہنے لگو۔ نہیں، یہ تمہاری ایمانی اور اسلامی شان کے خلاف ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ صبر کریں اور اپنی زبان کا وہ غلط استعمال نہیں کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے زمانے کے بادشاہوں کو، اپنے زمانے کے حکام کو اور اولو الامر کو ان کو گالیاں مت دو، یہ ارشاد فرمایا۔ یہ ممکن ہے کہ ان حکام سے اور ان صاحب اقتدار لوگوں سے آپ کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی حق تلفی ہو سکتی ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے، سیرت رسول یہ کہتی ہے کہ انہیں گالیاں مت دو۔ سب یا سبو کا لفظ ہے، انہیں برا بھلا مت کہو، اور یوں فرمایا کہ اپنے دلوں کو اس میں مشغول مت کرو۔ اگر تم انہیں برا بھلا کہو گے تو تمہارے دلوں میں ٹینشن ہوگا، تمہارے دل دماغ جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایک فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس نے آپ کا برا کیا، آپ گالیاں دینے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دلوں کو اس میں مشغول مت کرو، بلکہ کیا فرمایا، وَلَكِن تَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ سے قربت اختیار کرو۔ کس طرح؟ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ، ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ وہ صاحب اقتدار، وہ رولر جو آپ کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے، کہیں بھی کسی بھی زمانے میں چھوٹا سے چھوٹا کوئی افسر بھی ہو، بڑا سے بڑا، لیکن ہمیں اپنی شریعت تو سیرت رسول منع کرتی ہے کہ ان کو ہم برا بھلا نہیں کہیں گے، بلکہ ان کے لیے دعا کا استعمال کریں گے۔ دعا کا فرمایا، دعائے لہم فرمایا، دعائے علیہم نہیں فرمایا، بد دعا کا استعمال نہیں کریں، ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرما، اے اللہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں غلط، خدا نخواستہ اگر غلط کر رہے ہیں، اللہ ان سے باز رکھ دے۔ فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا فَيَعْطِفُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو تمہارے لیے مہربان کر دے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے زبان کے استعمال کا کہ بجائے گالم گلوچ کے، بجائے برا کہنے کے، آپ ان کے لیے دعائے خیر کریں، ہدایت کی دعا کریں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری شریعت ہم سے کیا کہتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے، کوئی کلمہ نکالتا ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ یہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کلمہ خیر نکالتا ہے، بھلائی کا کلمہ نکالتا ہے، اور اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ کی یہ خوشی عارضی نہیں ہوتی، بلکہ اس دن تک رہتی ہے جس دن وہ خدا سے ملے گا، جب اس کی ملاقات ہوگی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی خوشی اس دنیا میں بھی رہے گی، مرتے وقت بھی رہے گی اس شخص کے، قبر میں بھی، عالم برزخ میں بھی، اور قیامت کے دن بھی۔ اب آپ خود سوچئے کہ اللہ جس سے خوش ہو جائے، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اس کو کتنا اجر ملے گا، اس کو کتنی کامیابی ملے گی۔ اور اس کے برخلاف یہ بھی فرمایا اگر کوئی کلمہ شر، بری بات زبان سے نکالتا ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ یہ بات کہاں تک پہنچے گی، اور اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کی ناراضی برقرار رہے گی اس دن تک جس دن کو یہ اللہ سے ملے گا۔ پوری دنیا کی بقیہ زندگی، موت کا ٹائم، قبر کی وحشت اور دہشت، عالم برزخ اور حساب کتاب، قیامت کے دن اللہ کی ناراضی رہے۔ اس لیے یہ پابند کیا جاتا ہے کہ زبان کا استعمال ہم صحیح رکھیں، اور اس کی سب سے پہلی شروعات جو ہے ہمیں اپنے گھروں سے کرنا چاہیے۔ گھروں میں عام طور سے سب بے تکلف ہوتے ہیں، بعض ایسے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں جن کا ہم حکم مانتے ہیں، بعض ایسے رشتہ دار بیوی بچے چھوٹے بھائی وہ ہوتے ہیں جو ہمارا حکم مانتے ہیں۔ آپ اپنی پوزیشن کا صحیح اسلامی فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے نرم گفتگو کریں،
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم انداز سے گفتگو کرے۔ اسی وجہ سے فرمایا، ماں باپ کے بارے میں فرمایا انہیں اف تک نہ کہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون ظالم بادشاہ تھا، وہ بچوں کو قتل کیے، اس نے عورتوں کو قید رکھتا تھا، مردوں کو قید رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا کہ اس کے پاس جاؤ، دین کی دعوت کے لیے جاؤ، تو فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم بات کرنا، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا۔ بھئی اللہ کی بات اللہ کے طریقے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، قرآن کے طریقے سے، حدیث کے طریقے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ مبارکہ ہے، اس میں ہمیں یہی تو ملتا ہے کہ راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، گالی دی، پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا اپنا مشاہدہ و تجربہ ہے کہ آج بھی جو دنیا میں ہماری غلط پہچان بنی ہوئی ہے، بڑے سے بڑے اسٹیجوں، بڑے سے بڑے پلیٹ فارموں پر، چاہے وہ اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہوں، تعلیمات سے، سیاسیات سے، کسی بھی اس میں ہم زبان کا وہ استعمال نہیں کرتے جو ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے جسے ہمیں پابند کیا گیا ہے۔ اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر ہمیں اپنی اس قوت گویائی کا استعمال کرنا چاہیے، اس کا مس یوز نہ کیے۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، جو اس نے بہت پرانے انداز کا شاعر تھا، لیکن بات پتے کی کہی ہے اس نے، جو زباں سے بات نکالیے ذرا سوچ کر ہی نکالیے، کبھی آ سکے گا نہ لوٹ کے جو کماں سے تیر نکل گیا۔ جو تیر کمان سے نکل جاتا ہے وہ لوٹ کے واپس نہیں آتا۔ زبان کا مسئلہ ایسا ہی ہے، آپ نے زبان کھولی اور جو الفاظ آپ نے بولے وہ سامنے والے تک پہنچ، یا تو اس کا دل کھل اٹھے گا یا اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ہم اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کرنے کے لیے ہی اس امت میں پیدا کیے گئے ہیں، اور اس قوت گویائی کا، قوت بیان کا ہر جگہ استعمال کریں، چاہے ہمارے لیے خوشگوار ماحول ہو یا ناخوشگوار ماحول ہو۔ اس کے بعد دیکھیے کہ حالات میں کس طرح تبدیلی آتی ہے۔ اپنوں سے رشتہ داروں سے، متعلقین سے، ان سے تو بولتے ہی ہیں ہم، اور بولنا ہی چاہیے، بے ادبی گستاخی نہ ہو، لیکن غیروں سے بھی جن کا براہ راست ہم سے کوئی رشتہ نہ ہو، لیکن انسانیت کا رشتہ بھی ایک سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے، وہ بھی سامنے والا بھی انسان، ہم بھی انسان، اسی انسانیت سے، اخلاق سے، محبت سے، مروت سے پہچانے۔ دیکھیے آخری بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہمیشہ آدمی یاد رکھتا ہے۔ ایک تو وہ کہ اگر اسے آپ کی زبان سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، کبھی نہیں بھولے گا وہ۔ ایک وہ کہ آپ کی زبان سے کوئی اچھی اور میٹھی بات اس نے سنی ہو، وہ بھی کبھی نہیں بھولے گا۔ اس لیے وہی ہے کہ جو بھی آپ بولیں اس کو پہلے تول لیں کہ یہ میرے دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس سے کہیں میرا خدا تو ناراض نہیں ہو رہا، میرا پیدا کرنے والا تو ناراض نہیں ہو رہا، کہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والی بات تو نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ایک بڑھیا نام لے کر آپ کو برا کہہ رہی تھی اور اعلان کر رہی تھی کہ وہ محمد ابن عبداللہ آنے والے، میرا سامان اٹھا کے مجھے وہاں چھوڑ دو، میری مدد کرو۔ کوئی آنے کو تیار نہیں ہوا۔ آپ نے جب آواز سنی، باوجود اس کے کہ آپ کو اس نے مدینہ جانے سے پہلے بھی بہت ستایا تھا اور بہت لاف زنی برائیاں کرتی تھی اور برا بھلا کہتی تھی، لیکن آپ نے اس کا سامان اپنے سر پہ اٹھایا اور اس کے مقام تک پہنچایا۔ وہ اس نے کہا بیٹا تم کون ہو؟ پھر آپ نے کہا میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ یہ اس کی سامنے والے کی گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیا جائے گا بلکہ میٹھے بول سے دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق برحمت فرمائے۔